کل کی مجلس میں دو ضروری باتیں شب رات کے حوالے سے اور روزوں کی قضاء کے حوالے سے آپ سے ہوئی تھی، اور تیسری ضروری بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے یاد دہانی کرانا چاہ رہا تھا۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے یہ ایک رکن ہے، اور اس کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں درجنوں دفعہ اس کا حکم دیا ہے۔ نماز کے حکم کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کے حکم کو جوڑا ہے۔ زکوٰۃ عربی زبان میں پاکیزگی کو اور اضافے اور برکت کو کہتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کے دینے سے آپ کے مال میں برکت ہو جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، مال محفوظ ہو جاتا ہے، اس لیے ہی اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور یہ پاکیزگی کا سبب ہے۔ مال کو حاصل کرنے کی صورت میں جو کوئی خطائیں، کوئی لغزشیں، کوئی غلط بیانیاں، کوئی چھوٹے موٹے جرم ہوتے ہیں، ان کی معافی کا بھی اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو ذریعہ بنایا ہے۔ یہ مالی حق ہے جو صاحب نصاب پر سال کے بعد ایک دفعہ قائم ہوتا ہے۔ مختلف مالوں پر شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدار کا تعین فرمایا ہے۔ اس مقدار کو جب مال پہنچ جائے اور اسے ایک مقرر مدت گزر جائے اس مال پر، تو اس مال میں سے ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مسلمان کے ذمہ ہے۔ اگر وہ یہ خرچ نہ کرے یا اس خرچے کے حوالے سے کوتاہی اور سستی کرے تو وہ سخت عذاب کا شکار ہوگا قیامت والے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ کا حکم دیا، آپ نے فرمایا بات میں صاف کرتا ہوں، معاشر کے میدان میں میرے پاس آ کر یہ نہ کہنا کہ میرے لیے سفارش کریں، میں سفارش نہیں کروں گا۔ کس حالت میں سفارش نہیں کروں گا؟ آپ فرماتے ہیں اب بندہ آئے اور اس نے اونٹ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہو اور اونٹ چلا رہا ہو، اور کوئی آئے اور اس نے گائے اپنے کندھوں پر اٹھائی ہوئی ہے اور گائے اسے چلا کر آوازیں کر رہی ہو، اور کوئی آئے اور بکریاں اٹھائے ہوئے ہو اور آ کر مجھ سے کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش تو کر دیں، میں پریشان ہوں، میں نے سفارش نہیں کرنی۔ یہ وہ اونٹ ہیں جن کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، یہ وہ گائے ہے جن کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، یہ وہ دولت ہے جن کی زکوٰۃ نہیں دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن مالوں کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ زیادہ موٹا اور فربا فرما دے گا، اور ان کے سینگ نہیں ہوں گے دنیا میں تو انہیں اب سینگ بھی دے دے گا۔ یہ اپنے مالک کو ٹکرے مار مار کے اسے معاشر کے میدان میں روندیں گے، اور ان کو اپنے پیروں تلے روند روند کر انہیں رسوا کریں گے، اور یہ انہیں اٹھائے پھرے گا، یعنی مختلف عذاب اس پر دہرائے جاتے رہیں گے۔ اور یہ جانور اور یہ مال اس سے کہیں گے کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اب مجھ سے کیوں بھاگتا ہے؟ اس وقت تم آ کے مجھ سے کہو گے نا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے سفارش کریں، تو میں نے سفارش نہیں کرنی، اس لیے اپنا حساب یہاں خود سیدھا کر لو۔ یہ بخاری میں، مسلم میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، دیگر سے صحابہ کرام کی ایک جماعت سے یہ ثابت ہے۔ اور اگر مثلاً بندہ پیسے والا ہے، سونے والا ہے، چاندی والا ہے، اونٹوں کا ہے، بکریوں والا نہیں ہے، اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ زکوٰۃ میں ڈنڈی مارتا ہے، اللہ معاف کرے، تو اس کے مال کو سانپ بنایا جائے گا۔ اس کے مال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سانپ بنایا جائے گا۔ جیسے ہی یہ سیٹھ پہنچے گا نا معاشر کے میدان میں، سانپ، گنجا سانپ، زہر زیادہ ہو تو سر گنجا ہو جاتا ہے سانپ کا اقرا، تو گنجا سانپ اس کے پیچھے دوڑے گا، یہ آگے دوڑے گا، اور سانپ آواز دے دے کے اس سے کہے گا مجھ سے ڈرتا کیوں ہے، مجھ سے بھاگتا کیوں ہے، میں تو تیرا مال ہوں، میں تو تیرا خزانہ ہوں، انا کنزو کا انا مالو کا انا کنزو کا انا مالو کا۔ بندہ بھاگتے 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 جب اسے یقین ہو جائے گا نا کہ اب میں نہیں بچتا، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ سانپ کے منہ میں دے دے گا کہ چل تو یہاں گزارا چلا لے۔
सांप उसके हाथ को चबाने लग जाएगा और उसके जिस्म पर लपट जाएगा और उसके गले में तोक बन जाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ हदीसों में जो बात आती है, आपने फरमाया कि आखिर में इसका हिसाब होगा। अब लाखों करोड़ों लोग हैं, उनका हिसाब होना है। आखिर में इस सेठ का, इस चौधरी का, इस सनतकार का, इसके पैसे वाले का हिसाब होगा, क्योंकि इसने ज़कात नहीं दी। तो ज़कात की अदायगी देना इन सारे दलाइल की रोशनी में ये है कि फ़र्ज़ है, लाजिम है, अगर बंदे पर ज़कात बनती हो। दूसरी बात यह है कि ज़कात देने में बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बंदा ज़कात दे तो रहा होता है, लेकिन उसका देने का यानी अदा करने का जो तरीक़ा है वो ठीक नहीं होता। ज़कात देने के बावजूद वो गुनाहगार हो रहा होता है। उसकी सूरत मसलन क्या है? उसकी सूरत यह है कि ज़कात बनती थी मुझ पर जनवरी में, मैं उसे खींचता गया, मैंने जून में जाके मुकम्मल की। अब मैंने दी भी सही ज़कात और मैं मुजरिम भी हो गया। मेरी रकम फंस गई है किसी बंदे के पास, अब मैं कापी में काट देता हूँ कि भाई इस साल की ज़कात हो गई। अब फंसी मेरी थी, मरे मेरे थे, और मैंने निकाल लिए मिस्कीन के बच्चे के लुक में से, मैंने गरीब से निकाल लिए। मेरा 3 लाख फंस गया, मेरा 2 लाख फंस गया, तो नुकसान तो मेरा हुआ है ना। फंसे के बावजूद मैंने अपनी ज़कात तो देनी थी इस साल की। अब मैं अपनी ज़कात से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, फंसा हुआ माल मैं उस खाते में डाल देता हूँ, फंसा हुआ माल मैं उस खाते में डाल देता हूँ। अब दी भी सही और गुनाहगार भी हुआ, धोखा भी किया। या ज़कात के हवाले से ज़कात देता है और कोई बेनिफिट उठाता है। ज़कात अल्लाह के लिए देनी है प्यारे भाइयों, इससे कोई भी बेनिफिट ना उठाए, शुक्रिया भी ना मांगे, जिसे दे रहे हैं उस शुक्रिया भी ना मांगे। पता नहीं मेरी ये बातें सख्त ना हो, तल्ख ना हो, और अल्लाह करे सच्ची ना हो। बहरहाल जो बात मैं महसूस करता हूँ वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और इस बात को करके दिल दुखाना मकसूद नहीं है। ये बात करके दरअसल मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ज़कात बनेगी और सवाब हासिल करेंगे, माल पर ज़कात बनेगी ना। माल जिन लोगों के ज़रिए कमाते हैं उनके मुआवजे खुले दिल से मुकर्रर किया करें। माल कमाते हैं, माल जिन लोगों के ज़रिए कमाते हैं उनके मुआवज़ों में हक़ तलफ़ी न किया करें। माशाअल्लाह हम देखते हैं बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हुई हैं, वो बताते हैं एक ही बंदे ने बना दी है माशाअल्लाह। करता क्या है? उसकी फैक्ट्री है माशाअल्लाह जी। जाके देखते हैं फैक्ट्री में मज़दूर 18,000 तनख्वाह लेता है, 12 घंटे काम करता है, 12 घंटे काम करता है। सेठ ने मस्जिद बना दी 2 अरब रुपए लगा के, 2 करोड़ रुपए लगा के, 50 करोड़ रुपए लगा के मस्जिद बना दी है उसने। मज़दूर को वो 18,000 देगा। ये कौन सी मंतिक है? ये 18,000 में कहाँ गुजारा करेगा? डकैतियाँ करेगा, चोरियाँ करेगा, क्या करेगा? ये सुबह आकर ये आपकी दुकान का ताला खोले, ये आपकी फैक्ट्री में काम करे, 12 घंटे के बाद ये वापस जाए, आने जाने के इसके 2 घंटे लगे। आप बताएं कि इसका बच्चा बीमार हो जाए, इसने दवाई कहाँ से लेनी? कोई डॉक्टर बैठा है ऐसा कि जो 50 रुपये फीस लेता हो? या ये इन सारी मजबूरियों के साथ नहीं है? हम इस बात पर पता नहीं, कोई कुरान की आयत है, पता नहीं क्या है, जिस पर हम इतने अड़ गए हैं। क्या चल इस तरह रहा है, वो इससे ज़्यादा फांसी पर चढ़ा दो, इससे कम पर भी चल जाएगा, है ना ये बात? इसी तरह कम पर जिसमें जो बेरोज़गार है उसे आप कहेंगे भाई 15 ही दूंगा, वो कहेगा यार 15 ही दे, खाली रहने से तो बेहतर है। अब उसका हक अगर 40 का बनता है और आप 15 दे रहे हैं और आप समझते हैं, तो आप बताएं एक मजदूर का हक खाकर एक बंदा 25,000 या 20,000 का हक खाकर घर में कौन सी बरकत लाएगा? जिसके बच्चों का लुकमा छीन रहा है, ये लुकमा इसके बच्चों के पेट में जाएगा तो क्या नतीजे निकालेगा? इसकी औलाद फर्माबरदार हो जाएगी, खतरे पैदा हो जाएंगे। प्यारे भाइयों, ये ना कहा करें चल इस तरह रहा है, ये ना कहा करें, ये ना कहा करें, ये देखा करें हक कितना बनता है, हक कितना बनता है। आप खुला हिसाब रखेंगे ना, अल्लाह खुला हिसाब से आपको देगा, खुला हिसाब से आपको देगा। और आप अगर इस तरह बारीकियां करेंगे तो वो ना करें। तो इसलिए प्यारे भाइयों,
جو مزدوروں کی مزدوریاں ہیں، کام کرنے والے ہیں، فیکٹریوں میں مزدور ہیں، دکانوں پر کام کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کو معاوضے کھلے ہاتھ سے دیا کریں، کھلے ہاتھ سے دیا کریں۔ زکوٰۃ آپ نے 1,00,000 روپے دینی ہے تو چلو 80,000 دے دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ زکوٰۃ تھوڑی بن جائے گی۔ نفلی صدقات آپ کی رزق میں، آپ کی صحت میں، آپ کے گھر میں یہ برکت کا سبب ہوں گے، یہ برکت کا سبب ہوں گے۔ زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے جب آپ کریں گے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، انما الاعمال بالنیات۔ جسے آپ نے زکوٰۃ دی اسے نہ بتائیں کہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، لیکن جب دے رہے ہوں آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ پہلے آپ نے وہ قرضہ دیا تھا، قرضہ پھنس گیا، اب اسے زکوٰۃ بنائی تو نیت پہلی کھڑی ہے، بعد میں نیت نہیں بدلے گی، وہ نہ کریں۔ جب دے رہے ہیں آپ کے شعور میں یہ ہو کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ کے شعور میں یہ ہو کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ جسے دے رہے ہیں اسے نہ بتائیں کہ بھئی میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، اسے کہیں بھی تحفہ ہے، یہ قبول کر لیں، یہ ہماری خواہش ہے، یہ جو بھی آپ کہیں، لیکن وہ جو نیت ہوگی اعتبار اس نیت پر ہوگا، اس اعتبار اس نیت پر ہوگا۔ زکوٰۃ ایڈوانس دی جا سکتی ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال کی زکوٰۃ ایڈوانس لے لی تھی۔ اس سے فائدہ یہ ہے، ایڈوانس کے مسئلے سے فائدہ یہ ہے کہ ایک بندہ مثلا وہ کروڑ روپے سرکل میں چلا رہا ہے، اس کے بزنس میں ہے، اور 2.5 لاکھ روپے سال کے بعد زکوٰۃ بنتی ہے، تو اسے 2.5 لاکھ بڑا نظر آتا ہے، اسے 2.5 لاکھ بڑا نظر آتا ہے کہ اسے 2.5 لاکھ زکوٰۃ دے دو، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اور اگر اس سے کہیں کہ بھی 10,000 روپے مہینے کے دیتے جاؤ، وہ 10,000 مہینے سے آسانی سے دیتا جائے گا، تو وہ 10 دیتا جائے، 1,20,000 یہ گزر گیا، اب اسے 1.25 لاکھ روپیہ بھرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دراصل اس کے پیچھے مقصد کفالت کا ہے، اس کے پیچھے مقصد کفالت کا ہے۔ اگر آپ پر ماشاءاللہ بہت ساری زکوٰۃ بنتی ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں تو بہت ساری زکوٰۃ دیں، بہت ساری دیں، کھلے دل سے دیں، اور اسے مہینوں پر تقسیم کر دیں گے، مہینوں پر تقسیم کر دیں گے تو بیوہ کا چولہا 12 مہینے جلتا رہے گا، یتیم بچے کی فیس 12 مہینے جاتی رہے گی، راشن پانی 12 مہینے پہنچتا رہے گا۔ ہم زور لگا دیتے ہیں رمضان المبارک میں، رمضان المبارک کے بعد ہم چھٹی کر دیتے ہیں، رمضان المبارک کے بعد ہم چھٹی کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی ایسا کانٹا نہ چبھنے دیں جس کی وجہ سے آپ کو تردد ہو۔ پھنسا ہوا مال جو اس کی ویلیو ہے، اگر حقدار کہتا ہے نا بھئی یہی دو مجھے یہ قبول ہے، منظور ہے، تو اس کی ویلیو اگر 1000 کی ہے نا تو آپ اسے 900 کا لکھیں، آپ اسے 1200 کا نہ لکھیں، نہ، محتاط رہیں، اللہ کے یہاں شرمندہ نہ ہونا پڑے، اللہ کے یہاں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ان رولوں سے بچنے کے لیے آسان یہ ہے کہ کرنسی میں زکوٰۃ دیں، پیسے میں، کیش میں زکوٰۃ دے دیں، اس کی مرضی وہ اس سے راشن خریدے، اس سے کی مرضی وہ فیسیں بھرے، کرایہ بھرے، بجلی کا بل بھرے، جو بھرنا چاہتا ہے بھر لے۔ ہاں وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ میرا بل ہے، یہ بھر دو، تو ٹھیک ہے، آپ بل بھریں، پیسے لکھ دیں کہ میں اس سال کی زکوٰۃ میں سے اتنی رقم میں ادا کر چکا ہوں، کس کو دیا ہے کس کو نہیں دیا، راز کو راز ہی رہنے دیں۔ ہاں بہت زیادہ وسیع کام ہے، اچانک آپ پر وقت آ جائے اور پیچھے بچوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ کس کو کتنا دینا ہے، تو وہ ضابطہ لکھ دیں، کہیں وہ ضابطہ کہیں اپنی پرسنل ڈائری میں لکھ دیں، تاکہ آپ کے بعد وہ خیر کا سلسلہ رکے نہ، خیر کا سلسلہ رکے نہ۔ اور اگر بہت زیادہ پھیلاؤ نہیں ہے تو میرا تو یہ مشورہ ہے کہ پھر آپ بس اتنا نوٹ کرتے جائیں کہ اس سال کی زکوٰۃ میں سے میں اتنی رقم ادا کر چکا ہوں۔ جب آپ سال بعد بیٹھیں گے دیکھیں گے جتنی باقی ہے اس کی مینجمنٹ کر لیں گے آپ۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کھلے لفظوں سے کریں۔ گھروں کے جو ملازمین ہیں، جو ملازم خواتین ہوتی ہیں، ان کے معاوضے کھلے دل سے مقرر کیا کریں، ان کے معاوضے 3,000 4,000 5,000، اس سے زیادہ نہیں۔ اب جو اماں کام کر رہی ہے، یتیموں کو وہاں چھوڑ کے آئی ہے، اب بتائیے وہ 4-5,000 6 گھروں میں کام کرتی ہے، بنتا اس کا 8-8 10-10 ہزار ہے یا اس سے زیادہ بنتا ہے، لے رہی ہے وہ 3-4 ہزار، لالچ اسے یہ ہے رمضان آئے گا، ہر طرف سے تحفے مل جائیں گے، تحفے دینے والا اسے زکوٰۃ میں لکھ رہا ہے۔ گویا میں نے کہا ماں
میرے گھر میں آ کے مشین لگایا جایا کر، اگر تو مفت میں مشین لگائے گی تو میں تیرا حق زکوٰۃ والا تجھے دوں گا، تنخواہ نہیں دوں گا۔ میں اچھا بندہ ہوں۔ جو زکوٰۃ دے نا وہ مجرم، اور جو حقدار کے منہ سے زکوٰۃ کا پیسہ لے کے خود کھا جائے وہ تو بڑا مجرم ہوگا نا۔ اما وہ سال کے رمضان کے لالچ میں کام کرتی ہے، رمضان کے لالچ میں کام کرتی ہے، اور اسے پھر رمضان میں جو تحفہ ملتا ہے وہ تحفہ زکوٰۃ میں لکھا جاتا ہے۔ آپ زکوٰۃ والا احسان اس پر نہ کریں، اس کا معاوضہ ٹھیک رکھیں، اس کا معاوضہ ٹھیک رکھیں، اور ضابطے کے مطابق معاوضہ ہو، وہ انشاءاللہ پھر یہ ہے کہ پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ تلخ باتیں بس میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، دل آزاری کے لیے نہیں ہے، لیکن حقائق اسی طرح ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ مسلم معاشرے کا جو شہر صحیح زکوٰۃ دیتا ہوتا نا، اس شہر میں آج بھی حقدار تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ آج بھی ان صفوں پر اسی ایک حال میں بیٹھ کر جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں نا، ان میں درجنوں لوگ ایسے ہیں جن پر لاکھوں روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب خاندان میں تلاش کریں، میرے خاندان میں کتنے گھر ہوں گے جنہیں کوئی کاروبار کرا دینے کی ضرورت ہوگی؟ 5 6 8 10 بس اتنے ہی ہوں گے نا۔ 50,000 میں سبزی کی دکان کھلوا کے دی جا سکتی ہے۔ اب خاندان میں زکوٰۃ دینے والے کتنے ہیں؟ زکوٰۃ دینے والے اگر وہ دیں تو شاید درجنوں ایسے لوگ ہوں گے کہ جن پر 50,000 لاکھ 2 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ حقدار اب بھی تھوڑے ہیں۔ جو ارب پتی بندہ ہے اس بندے پر 2.5 کروڑ روپے زکوٰۃ بنتی ہے، 2.5 کروڑ زکوٰۃ بنتی ہے۔ اسی ملتان میں ہزاروں لوگ ہوں گے ارب پتی ہوں گے، ہزاروں لوگ ہوں گے۔ لوگ آٹے کے لیے لینے لگتے ہیں، لوگ گھی کے لیے پریشان ہوتے ہیں، لوگ 2 نمبریوں پر اتر آتے ہیں۔ زکوٰۃ جو دینے والا ہے وہ کہاں دے رہا ہے؟ اس کا کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ ہر کوئی اپنی کوٹھی کے ساتھ وہ پانی کا کولر لگا دیتا ہے، ڈسپنسری بنا دیتا ہے، چھوٹا موٹا اور کام کر دیتا ہے، اور پھر اپنے حساب سے وہ ادا ہوئی، رجسٹروں میں ادا ہو گئی، ختم۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ضمیر میں کانٹا چبھے، کوئی ایسا، اور ذہن یہ بنایا کہ چلو اللہ نے اتنا رزق دیا ہے، میں خالی ہاتھ آیا تھا، لقمے کے لیے پریشانی ہوتی تھی، لوگوں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، اب اتنا اللہ نے دے دیا ہے، چلو یہ رزق اللہ دے رہا ہے اللہ کی مخلوق میں، ہم بھی اسے پھیلائیں، اللہ خوش ہو جائے گا، ہماری آخرت ٹھیک کر دے گا۔ تھوڑی سی ذہن کو بہتر کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح طریقے سے ادا کریں، لوگ دعائیں دیں گے، اللہ عمریں بڑی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ دکھوں سے پریشانیوں سے محفوظ فرما دے گا، ڈکیٹیوں سے چوریوں سے محفوظ کر دے گا، مال کے نقصان سے، مال کو جلنے سے محفوظ کر دے گا، بیماروں کی شفا کی اللہ صورت پیدا فرما دے گا۔ بس جو کچھ کہا ہے اللہ عمل کی توفیق۔